أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین و سامعات، انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے یہ بات رکھی ہے کہ جس بھی چیز میں بگاڑ آ جائے وہ اس کو درست کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ہمارے پاس استعمال کی کوئی بھی چیز جس سے ہمارے فوائد وابستہ ہے، ان میں کہیں کمی بیشی آ جائے تو ہم اس کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو بنایا، حضرت انسان کو اپنی سب سے بڑی امانت جسے آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے قبول کرنے سے انکار کیا تھا، جب اس کو اپنے سر لے لیا اور اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تو اتنا لوڈ دے کے اس دنیا میں باعزت طریقے سے اس کو گزارنے کے لیے راستے میں اونچ نیچ بھی تھی، بگاڑ بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کے لیے 1,00,000 سے متجاوز انبیاء کرام کا بہت بھاری بجٹ اٹھایا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندوں کی اصلاح کا بیڑا لے کر کے دنیا کے اس میدان میں اترے، اور آج ہماری ملاقات کا عنوان بھی یہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت، آپ کی تعلیم، آپ کا تزکیہ، اس کے حوالے سے ہم گزشتہ ملاقاتوں میں کتاب و سنت سے تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں خصوصاً اصلاح کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی بھی کرنی ہے جس کی اصلاح آج بھی بہت ضروری ہے۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز اصلاح کے معاملے میں مصلحانہ تھا۔ ان اريد الا الاصلاح، آپ کا مقصد چیز کو بگاڑنا مقصود نہیں تھا۔ آپ کا ٹارگٹ لوگوں کو یہ بتانا نہیں تھا کہ میں یہ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، بلکہ جو چیز صحیح تھی اسے کہا یہ صحیح ہے۔ ایک اچھے کاریگر اور آپ کے ساتھ مخلص شخص کی یہ علامت ہوگی کہ اگر آپ اس کے پاس گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ کوئی مشینری الیکٹرانکس کی چیز لے کے جا رہے ہیں، آپ سے وہ ورک نہیں کر رہی، کام نہیں کر رہی، اور آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے، اس میں کچھ بگاڑ نہیں آیا،
بس معمولی سا کوئی نقص ہے یا استعمال کا طریقہ صحیح نہیں آ رہا، تو وہ شخص آپ کی صحیح رہنمائی کرے اور آپ کو بتا دے کہ آپ اپنا وقت یا پیسہ ضائع نہیں کرے، یوں کر لے یہ چیز صحیح چلے گی۔ اور یہ لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے ہاں ایسے نہیں کہ ایک معمولی سی تار ہلی ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، لے کے اس کے ماہر اور جو ہے انجینئر کے پاس یا کاریگر کے پاس لے کے جاتے ہیں، تو وہ شخص ہمیں یہ کہہ کے کہ 1 ہفتہ 2 ہفتے لگیں گے، آپ بعد میں آ کے لے جائیے گا، کام ذرا اچھا خاصا ہے۔ اور جب ہم آتے ہیں وہ چیز سوائے ایک تار کے ہلنے سے یا کوئی معمولی سے نقص جسے 1 جھٹکے یا 2 منٹوں میں دور کر دیا جاتا ہے، وہ کر کے وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام ایسے نہیں ہوتے، ان کی عادت مبارکہ اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز انسانی معاشرے کے لیے صحیح تھی، پہلے سے چلی آ رہی تھی، بے شک پرزہ پرانا تھا لیکن کارآمد تھا، درست تھا، صحیح چلتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو برقرار بھی رکھا اور اس کی تائید بھی فرمائی۔ یہ آپ کی اصلاح کا پہلا پہلو تھا جو آج ہمیں امت میں نظر نہیں آ رہا، جس کی آج ضرورت ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی صحیح کام کر رہا ہے، ہم اس کے اس صحیح کام کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، بلکہ اپنا بنانے کے لیے اس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور اس کو پاؤں سے نکال دیتے ہیں کہ آپ نے آج تک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں، جب آپ نے ان لوگوں میں آنکھ کھولی، توحید کی دعوت دی، تو جو لوگ اس دور میں بھی لا الہ الا اللہ پر موجود تھے، بے شک ان کو صابی کہا جاتا تھا، ان کو احنف بولا جاتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں دی اور یہی کہا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کامیاب انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے۔ اور آپ نے اس کے اوپر جو گواہی پیش کی وہ زمانے کی تھی کہ والعصر، لوگوں زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، لوگ ناکامیوں میں چلے گئے، الا الذین آمنوا، ہاں جن کے پاس صحیح ایمان تھا، خالص ایمان، وہی بچے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے توجہ دلائی معاشرے کی مشینری پر، جن کے پاس صحیح مواد تھا۔ پہلی مثال لیجئے، کلمے کے بعد نکاح کی 10-12 شکلیں اور 3 بڑی میجر شکلیں موجود تھیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے جتنے بھی طریقے ہیں سب ریجیکٹ، سب ختم، ان پر نظر دوڑائی، ماہرانہ نظر سے دیکھا، جس طرح ایک مکینک اور ایک بہترین کاریگر اور مہندس، ایک اچھا انجینئر پورے آ کر کے ڈھانچے پہ نظر ڈالتا ہے، اگر اس کے بیم ٹھیک ہیں، عمارت کے اس کے پلر مضبوط ہیں، تو وہ آدمی کو یہ نہیں کہتا کہ ساری گرا دی جائے، وہ مزید آگے جو ہے کام وہ کہتا ہے۔ اور یہی اچھا آدمی ہے کہ جس نے لوگوں کی فائدے کی سوچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر دوڑائی کہ 2 گھروں کو ملتے دیکھ کے، 2 انسانوں کو ملتے دیکھ کے، ایک نیا گھر بنتے دیکھ کے، جو طریقہ کار اس کے رائج ہیں، ان میں غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ جو غلط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جھنڈوں والا سسٹم غلط، یہ لائسنس ہولڈر سسٹم غلط، یہ راحت 10-10 لوگ آئیں ایک عورت کے ساتھ ملیں اور اس کو نکاح اور راحت کہا جائے، سلسلہ غلط، یہ چھپی کی یاریاں، یہ دوستیاں، یہ سسٹم غلط۔ ایک طریقہ چلا آ رہا تھا کہ لوگ، بچی کے والدین اور اس کے ولی اور لڑکے والے مل کے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کر کے بچی کو رخصت کر دیتے تھے اور یوں ایک نیا گھر آباد ہوتا اور نئی نسل چلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صحیح ہے، یہ چلے گا، اس کی تائید فرمائی۔ یہ بھی ایک اصلاح کا پہلو تھا۔ اگر کسی اصلاح کرنے والے میں یہ پہلو نہیں، وہ میں ہوں یا آپ ہوں، وہ قوم کا خیر خواہ نہیں، وہ لوگوں کا خیر خواہ نہیں، وہ ان کا نقصان کرے گا، جو چیز کارآمد ہے اسے نکال کے ضائع کروائے گا، ان کی اماؤنٹ کو، ان کی زندگی کو، ان کے وقت کو برباد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھری پڑی ہے اور اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، شیخ عبد الوہاب نے لکھی کہ وہ معاملات
कानत मिनल जाहिलिया, जहालत और जमाना जाहिलियत के वो मुआमलात और उमूर और काम जो वो लोग करते थे, वक़द अथबत हर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने उनको खत्म नहीं किया, रद्द नहीं किया, बल्कि उनको साबित किया है और उनकी तायीद फरमाई है। ये पढ़ने के काबिल किताब है और बेशुमार इसके ऊपर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दलाइल मौजूद हैं। जिंदगी रही तो इस पे कभी मुस्तकिल जो है ये हमारा टॉपिक भी आएगा। तो बहरहाल निकाह की मिसाल मैंने आपके सामने रखी। लोग पहले नमाज पढ़ते थे, रब को याद करते थे, आपने उसको रद्द नहीं कर दिया कि अब इस सिलसिले को खत्म कर दिया जाए। जो पहले सही चल रहा था, लोग तवाफ करते थे, जितनी चीज उसमें गलत थी उसे सही कर दिया। लोगों का नजरिया बन गया था कि हम तवाफ जब करते हैं तो कपड़े जो खरीदते हैं वो पैसे हलाल के नहीं होते, उनमें बसा औकात कमाई, उसमें हमें शक और शुबा होता है। तो रब के सामने जब बंदा पेश हो तो खालिस लेके, और खालिस तो सिर्फ हमारा बदन है, लिहाजा वो कपड़े उतार के उरियान नंगे तवाफ करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया कि सोच देखने में बड़ी अच्छी लग रही है कि रब के सामने जो जाए खालिस जाए। बैतुल्लाह का कुछ हिस्सा इन्होंने छोड़ दिया, नहीं बनाया, हलाल की कमाई खत्म हो गई, इन्होंने छोड़ दिया, अच्छी बात है। लेकिन जो सही है वो ये है कि इस तसव्वुर पे जो बिल्डिंग खड़ी की जा रही है और जो नंगे होकर के तवाफ किया जा रहा है वो गलत है। पहले जमानों में रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, हज के दौरान वहां के लोगों ने अपना एक इख्तिसास बना लिया था कि जो सैयद हैं, सरदार हैं, बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, उन्हें फुला फुला जगह पे जाने की जरूरत नहीं, फुला जगह रुकने की जरूरत नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदुस सादात बन के आए और अपने वहां कुरैश के सरदारों का जो तरीका था सही नहीं था और अंदाज़े इब्राहिमी पे नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम अंदाज इख्तियार किए। आप मिना में भी ठहरे, आप अराफात में भी गए, वहां से रात को मुज़दलिफा में भी आए, वहां पर वकूफ किया और रात को आराम किया, फिर सुबह मिना में निकले। यानी जो अवाम के लिए है वही खवास के लिए है, दोनों में कोई फर्क नहीं रखा है। बिगड़ी हुई चीज थी, इस्लाह फरमा दी। इसी तरीके से अरब ने एक बात बदली हुई थी अपने मकसद के लिए, अपनी जरूरियात के लिए, कि जब लड़ना होता तो कह देते कि ये महीना जो है हुर्मत वाला है, हम इसको हुर्मत से निकाल के दूसरे में बदल रहे हैं। अपनी मर्जी से महीने और दिन बदल देते। 4 महीने हुर्मत वाले थे अरब में माने हुए, उसमें नहीं लड़ते थे। कबीलों की लड़ाइयां खत्म, झगड़े खत्म, दंगे खत्म, फसाद खत्म हो जाते थे। 1 महीना जो है वो रजब, जिससे हम गुजर चुके, रजब का महीना, और बाकी 3 महीने इकट्ठे आते थे जिसके अंदर जुल कायदा है, जुल हिज्जा और मुहर्रम, 3 महीने ये, इनमें अरब लड़ते नहीं थे, लड़ाइयां खत्म करके बैठ जाते थे। लेकिन जब बड़े सरदारों को जरूरत महसूस हुई तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने मकसद के तहत महीने बदल दिए। लड़ाई की जरूरत है तो अपनी बालादस्ती को साबित करते हुए कहा कि ये रजब का महीना 2 महीने ठहर के गिनेंगे, या अभी पहले गुजर चुका है, इस साल हम रजब के महीने को रजब नहीं मानेंगे, लड़ेंगे। वही कैफियत कि जो आज की सुपर पावरों को अपनी जरूरतों के तहत, जिन चीजों के तहत लोगों के अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के कानून अमन याद आते हैं, जब अपनी जरूरत होती है तो उसको खत्म करके वेटो करके जो है चलते बनते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो आपने ये ऐलान कर दिया कि लोगों याद रहे, इन्ना इद्दतुश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा, अल्लाह के यहां पहले दिन से जब से जमीन और आसमान को बनाया महीनों की तादाद 12 है। और आज जब मैं हज कर रहा हूं, हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, सहाबा को भेजा, जब 10 को गए और साथ में ये ऐलान कर दिया कि लोगों इन ज़माना याद रहे, आज वक्त बिल्कुल घूम के उसी असलियत पे आ गया है जिस असलियत पे अल्लाह ने पहले दिन से रखा है, और ये वही बराबर और बराबर मिकदार है महीनों की, वहीं से दिन शुरू हो रहे हैं जहां से मुहर्रम को शुरू होना चाहिए था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिगाड़ वाली जगह की इस्लाह फरमाई। तौहीद नहीं थी, तौहीद को दुरुस्त कर दिया। तौहीद 360 में बांटी जा चुकी थी, आपने एक में लौटा दी इस्लाह करते हुए। लोग रब को भूल चुके थे, उठा के रब के दर पे लाके बैठा दिया।
ان کی اخلاقیات اور نیچر میں تبدیلی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بدل دی، اور اس کی کافی ساری دلیلیں اور مثالیں جو ہے پہلے الحمدللہ سابقہ موضوعات میں گزر چکی ہیں۔ آج میں ذرا شعبان کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک بگاڑ جو معاشرے میں آیا اس حوالے سے اس کی اصلاح کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کچھ منسوب باتوں کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ، ہماری یہ بدقسمتی ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہے، کنتم خیر امت، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ اللہ نے ہم سے اچھی امت کوئی نہیں بنائی، اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں بھیجا۔ یہ دو فخر ہونے کے ساتھ تیسرا فخر جو ہمیں ہے کہ کائنات میں ہمارے سے اچھی کتاب کسی کی نہیں، اور چوتھا فخر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اچھی زبان اور کسی کی نہیں۔ یہ ہم مانتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جب میرے معاملات، میرے عمل دخل، میری خوشی غمی ان کی بات شروع ہوتی ہے تو پھر مجھے نہ خیر امت ان کا وقار یاد رہتا ہے کہ میں نے وہ ٹائٹل لیا ہوا تھا، اور اس ٹائٹل کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امت کی اچھائی کی نشانی یہ ہے کہ اچھے کاموں کی وہ بابت لوگوں کو کہتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور آج ہم نے خیر امت ہونے کے باوجود یہ عزم کر لیا ہے کہ جو جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، ہماری کیا درد سر ہے، اس کا اپنا معاملہ نہیں۔ اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھی ذات، اچھی ہستی، اچھی زبان، اچھا معاملہ، اچھا عمل کوئی نہیں، لیکن جب ہمیں اپنی خوشی غمی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس میں کبھی بھی چینج لانے کو تیار نہیں۔ جتنے احباب یہاں موجود ہیں، کیا ہم فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 15 تاریخ کو مجوسیوں کی طرح اتنے پٹاخے، اتنی آگ، اتنا سسٹم وہ کیا ہو، اتنی پھول جھڑیاں جتنی ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ سوچئے ذرا، پیسہ کس کا ہے، اماؤنٹ کس کی ہے، بنانے والا کون ہے، خریدنے والا کون ہے، گھر کس کا ہے، بچے کس کے ہیں، یہ سارے چلا کون رہے ہیں؟ اور ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری جب تک لاشیں نہیں گرتی، ہم اندھے نابینے ٹنڈے نہیں ہوتے، تب تک ہم اس سے باز نہیں آتے۔ آج سے 3-4 سال پہلے جو کیفیتیں ہوئیں چلتی ہوئی بس میں، لاہور میں یہی 15 شعبان، یہ رات عید کے نام کے اوپر، شبرات کے نام کے اوپر چلتی بس میں جب یہ پھول جھڑیاں اور یہ بم پھینکے گئے اور وہاں سے لاشیں اٹھی اور انسانوں کی آنکھیں نکلی، ہاتھ بچوں کے یہ چلاتے ہوئے پٹاخوں میں، اور پھر لمبی لمبی فہرستیں آئیں، ہمیں دیکھ کے افسوس ہوا، ہمارے ہاسپٹل بھر جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام میں کوئی ایسی عید نہیں ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ اور یاد رہے، وہ کیسی عید ہوگی کہ جس رات عبادت کرنے کا ایک طرف کانسیپٹ اور تصور دیا گیا ہو، اور دوسری طرف باہر گلیوں میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا جو عبادت میں مخل ہو رہے ہیں، اور ایک ایک لمحے کے اوپر شاید پورے سال میں اتنے پٹاخے، اتنے دھماکے، اتنی آوازیں، اتنی صدائیں، اتنا شور نہیں ہوتا ہو جتنا مسلمانوں کے علاقوں میں، جسے وہ عبادت کی رات کہتے ہیں، اس رات کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے وہ عبادت کی رات ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر امت مسلمہ اتنا ہی سوچ لیتی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں تو شاید ان کو یہ ہمت نہ ہوتی۔ اور دوسری غلطی وہ کی ہے ممبر و محراب نے۔ ممبر و محراب نے کیا کیا؟ کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہیں جانے دیا جو کھانے پینے کا تھا۔ پہلے اس کو مقرر کیا، پھر اس کا جو ہے مینیو بنایا، اس کا وینیو مقرر کیا، اور اس کے اوپر ہر سال جو ہے جدت آتی گئی، نئے سے نئے سلسلے اور سسٹم ہم نے اس میں چلائے، پھر اس کی پشت پناہی کی، اور سب سے بڑے دکھ کی بات کہ ہم نے اس کام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بغیر سوچے سمجھے منسوب کر دیا۔ میں اس وقت قرآن مجید کی اس آیت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں جسے شبرات کے نام پہ اور شب برات کے نام پہ، یا یہ شعبان کی 15ویں رات پہ محمول جن چیزوں پہ بات کی جاتی ہے، یہ سورۃ الدخان ہے، دھوئیں والی سورت۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم، لوگوں ہم اپنی شریعت کو جو لاک لگا رہے ہیں اس لاک کو، ان کوڈ کو مت توڑنا، تمہارے اندر ہمت نہیں، توڑو گے تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ بچے کو جب کھلونا دیا جاتا ہے تو ماں باپ ایک بات سمجھاتے ہیں، یہ تیرے کھیلنے کے لیے، کھولنے کے لیے نہیں۔ بچہ اگر کھولنے میں لگ جائے تو کیا خیال ہے؟ وہ اس وقت مکینک تو نہیں بن جاتا،
لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا حسن یا اس کا چلنا وہ متاثر ضرور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہمارے لیے کھلونا نہیں بنایا، اس کو لے کے سمجھنے اور عمل کرنے کی کتاب بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہا والکتاب المبین، اس کتاب کے اندر کوئی چیز ایسی ہم نے نہیں اتاری کہ جس کی ابانت مفسر قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نہ کروا دی ہو۔ وما علیک الا البلاغ المبین، جو کرنا تھا وہ واضح کر کے چلے گئے، جو بتانا تھا وہ واضح بتا کے چلے گئے۔ ہمیں اس مبین واضح کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، پکی بات ہے، پختہ بات ہے کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں اتارا ہے۔ انا کنا منذرین، ہمیں اس کتاب کی قسم، اس کتاب کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، برے وقت سے ڈرو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اس رات کی بابت کہتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے کہ جس میں جتنے معاملات حکمت بھرے ہوتے ہیں ہم ان کی چھانٹی کر کے ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں، ہم انبیاء کو بھیجتے ہیں، ہم فرشتوں کو اتارتے ہیں، ہم لوگوں تک معاملات کو پہنچاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے؟ رحمت من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت کی نشانی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، کہ وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی، دنیا کیا کہتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اور رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یہ تمہارا وہ رب جو آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب، اگر تمہارا یقین ہے لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، ہوا یحیی و یمیت، تمہیں اپنا معبود اور حاکم اسی کو ماننا ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ مارتا بھی ہے، وہ تم سے پہلے لوگوں کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی ہے۔ یہ ساری بات سمجھا کے اب ہم نے اس آیت سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، علماء نے منبر و محراب کی ذمہ داری کو شاید بہت تھوڑا سمجھا اور دنیا کو سب کچھ جانا، اور کہا کہ یہ لیلہ جو ہے شب رات، جسے شب برات کو شب رات میں بدل دیا گیا، یہ کھانے پینے کی رات، یہ عید کی رات، یہ عبادت کی رات، یہ اس طرح کی رات، اس میں یہ کریں تو وہ آئیں ذرا اس وقت۔ آج ہم تو نئے ہیں، ائمہ مفسرین نے جتنی بھی تفاسیر لکھی ہیں ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے؟ بھائیو یہ چیز بس اوقات آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، وہ یہ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں۔ ہم آپ کو آئینہ دیتے ہیں، ہم آپ کو اصول اور قاعدہ دیتے ہیں، ہم آپ کے سامنے دنیا کی لائبریریاں رکھتے ہیں، ہم علم، یقین اور برہان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ چیک کر لیجئے گا، پیتھالوجسٹ میں اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ خون ہمارا ہوتا ہے، ہم اس خون کو جان نہیں سکتے ہوتے، ہمارے پاس اس کی قاعدہ، قانون، طریقہ کار نہیں ہوتا۔ وہ اس کو لیبارٹری میں لے جا کر کے قواعد اور قانون کو مد نظر رکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ ایسا ہے، اس کا گروپ یہ ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس میں یہ بیماری ہے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے، تو آئیں چیک کیجئے۔ سب سے پہلے آپ کے مکتبات میں امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر موجود ہے، آپ اس کو اٹھائیں، دیکھیں اور اس آیت کے ذیل میں چلے جائیں، تفسیر اور جو ہے تشریح میں چلیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ واللیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر۔ عزم والی پکی بات یہ ہے، میری رائے یہ ہے امام قرطبی کے نزدیک، کہ یہاں جو اللہ نے لیلہ مبارکہ کہی ہے، جس میں معاملات لکھے جاتے ہیں، قسمتیں لکھی جاتی ہیں، معاملات کو تقسیم کیا جاتا ہے، ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، وہ لیلۃ القدر ہے۔ امام قرطبی کے نزدیک کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَيُقَالُ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ۔ ایک اصول یاد رکھیے گا، محدثین کا اور مفسرین کا طریقہ ہے کہ جو بات کمزور ہو اس کو صیغہ تمریض، مرض والے صیغے، کمزور پہلو سے بیان کرتے ہیں۔ رویہ یہ بیان کیا گیا، یہ نہیں کہیں گے کہ وَقَدْ رَوَا فُلَانٌ، کہ یہ بات جو ہے فلاں راوی نے بیان کی ہے، وہ کہیں گے رویہ کسی نے بیان کی ہے، کہاں سے آئی ہے پتہ نہیں۔ اور یہ آپ نے جملے سنے ہوں گے، آواز آ رہی ہے، کہاں سے آئی ہے، کون دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں، آواز شیطان کی ہے، رحمان کی ہے، کوئی تفریق نہیں، آواز آئی، کہا گیا، روایت کی گئی، نہیں۔ محدثین اور مفسرین اہل علم، علم یقین، علم برہان پہ بات کرتے ہیں، وہ پتہ دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر بسوں میں سنا ہوگا کہ یہ کوئی للو پنجو کی بات نہیں، کوئی پورا میں نے ایڈریس دیا ہے، فون نمبر دیا ہے، اپنا پتہ دیا ہوا ہے
کسی نے پہنچنا ہو تو پہنچے، لینا ہو تو لے. یہ کوئی نتھو پتھو کمپنی نہیں ہے کہ بغیر نام پتے کے خوبصورت پیکنگ کر کے بھیج دی ہے، ٹھیک ہے بعد میں پتہ ہی نہیں چلے. یہ کوئی ریڑھی والے کا پھیرا نہیں کہ بعد میں نہیں آئے گا. ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اللہ نے قرآن اتارا، امام قرطبی نے جب پہلی بات کہی تو کہا واللیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، کہ یہ مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے. ویقال، اور یہ بات بھی سننے میں آئی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے، یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان. امام قرطبی کا صیغہ تمریز، صیغہ مجہول، کہ جس کے کہنے والے کی جہالت ہے، اس کا پتہ نہیں، وہ صحیح نہیں، وہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات بھی بعض لوگوں نے کہا. اس کے بعد وہ اس پہ دلیلیں دیتے ہوئے آگے چل کر کے نکلتے ہیں. آگے سارا بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ والاول اصح. دو قول میں نے بیان کیے، ایک لیلۃ القدر کا، ایک شعبان کی 15ویں رات. صحیح کیا ہے؟ والاصح، اور صحیح ترین یہ ہے کیا؟ والاول، جو پہلا قول ہے، والاول اصح، کہ لیلۃ القدر ہی ہونا صحیح ہے. لقولہ تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اس کے بعد میں اس وقت آپ لوگوں کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. دنیا کے اندر مشہور مفسر ہے، اور اللہ نے ان کی کتاب کو ایک شہرت دیا ہے اور شہرت سے نوازا ہے. یہ فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن القرآن العظیم، اسی آیت کی تشریح میں، انہ انزلہ فی لیلۃ مبارکہ وہی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اتارا ہے لیلہ مبارکہ میں. اور یہ سورۃ الدخان کی اس آیت میں جو لیلہ مبارکہ ہے وہ کون سی ہے؟ وہی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہے. کما قال تعالی، اور پھر اس کی دلیل سب سے اچھی تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن اپنی تفسیر خود کر رہا ہو. امام ابن کثیر کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ قرآن کی تفسیر وہ قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں. کما قال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اللہ نے سورۃ القدر میں جیسے کہا ہے وکان ذلک فی شہر رمضان، اور یہ رات رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کما قال تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا. رات کی دلیل بھی قرآن مجید کی آیت سے، اور مہینے کی دلیل بھی امام ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن مجید سے دے کے تفسیر کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے بلکہ رمضان کی وہ لیلۃ القدر والی رات ہے. اس کے بعد میرے پاس تیسری تفسیر ہے. امام ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ای فی لیلۃ القدر من رمضان، کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس سے وہ مراد ہے. اسی طرح میرے پاس یہ ایک اور مفسر ہے امام اسد حامد جو ہیں، یہ ایسر التفاسیر کے اندر لکھتے ہیں اقسم اللہ تعالی بالقرآن المبین. لوگوں اس سے بڑھ کے تو کوئی دلیل نہیں. ائمہ مفسرین کو دیکھو، ان کو پڑھو، ان کی توضیحات کو دیکھو، ان کی تشریحات کو دیکھو، پھر ان کی کثرت اور ان کے جو ہے اکثر لوگوں کو دیکھو، ان کے استدلال اور صحیح آیات اور جو ہے احادیث پہ مبنی بات کو دیکھو، اور دوسری طرف صیغہ تمریز اور ذوق پہ مبنی اپنی طرف سے پیش کی جانے والی باتیں. اس سے بڑھ کر کے صداقت اور کیا ہوگی کہ امام اسد بھی یہی لکھتے ہیں اقسم اللہ تعالی بالقرآن المبین. اللہ نے یہاں قرآن مبین کی قسم اٹھا کے کہا ہے الا انہ بدأ انزال القرآن علی عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مبارکہ ہی لیلۃ القدر من شہر رمضان. یہ لیلۃ القدر ہے جس کو اللہ نے شہر رمضان میں اتارا ہے. اسی طریقے سے آگے لکھتے ہوئے پڑھتے ہیں امام اسد جاء فی آیت اخری، دوسری آیت میں ہے کہ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا ہے کہ لِيَعْلَمَ النَّاسُ مَا يَنْفَعُهُمْ فَيَعْلَمُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ان کے فائدے کی کیا چیز ہے، اسے جان لے، اور جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے وہ اس سے بچیں. وَلِتَقُومَ عَلَيْهِمْ حُجَّةُ اللَّهِ، اور تاکہ ان پہ اللہ کی حجت قائم ہو جائے. دلیل دیکھیں. اس کے بعد امام سمرقندی بحر العلوم، مارکیٹ کے اندر لائبریریوں میں یہ تفسیر کی کتاب موجود ہے. پڑھا لکھا طبقہ، اہل علم، اہل انصاف، اہل نظر، اہل بصر، ان سے میری یہ بات ہے. جس آدمی نے ہمیشہ کے لیے ایک ہی چشمہ پہنا ہے اس کو شاید میری بات اپیل نہ کرے، لیکن جس کو اللہ نے دل دیا ہے، سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، فہم دی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں کہ میں اسے گھر کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی لائبریری میں جائے، دنیا کے کسی کونے میں جائے، کسی خطے میں جائے،
کسی جگہ کتاب کھولے اس کو یہ حقیقت ملے گی۔ امام سمرقندی بحر العلوم میں لکھتے ہیں الکتاب انزلنا فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، کہ یہ کتاب جس کو ہم نے اتارا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں یہاں لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، سمیت مبارکہ لما فیہا من البرکہ، اور اللہ نے اس کا جو مبارکہ نام یہاں رکھا ہے اس کی برکتوں کی وجہ سے، والمغفرۃ للمؤمنین، اور مومنوں کی مغفرت کے لیے، وذالک ان القرآن، اور یہ اس لیے کہ قرآن کو اللہ نے ایک بار اکٹھا اتارا اور ایک بار اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، جو اکٹھا اتارا ہے وہ لیلۃ القدر رمضان کے اس مہینے میں اتارا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ابن عجیبہ الشاذلی ان کی تفسیر البحر المدید ہے۔ میں شاذلی کو اس لیے لے کے آیا کہ یہ صوفی ہے۔ شاذلی ایک امام کی طرف نسبت ہے اور ان کے اندر تصوف کا مادہ بڑے بھرپور طریقے سے، اور یاد رہے کہ ہماری یہ شبرات کو منانے والے اکثر جو ہے تصوف کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک صوفی آدمی ہو کر کے جب تفسیر میں آیا تو سنیے کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اَيْ الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنِ، کہ ہم نے جس کو اتارا ہے وہ کتاب قرآن ہے، فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر، یہ لیلۃ قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر، او لیلۃ النصف من شعبان، یا پھر بعض کے قول کے مطابق یہ شعبان کی 15ویں رات ہو سکتی، والجمہور علی الاول، لیکن جو اہل علم، اہل فن، اہل صلاحیت، اہل درک، اہل بصیرت، اہل نظر ہیں، ان کی اکثریت اسی بات کے اوپر ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ دلیل اس کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اللہ کے قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ دلیل دینے کے بعد وہ ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پاس اس وقت شیخ ابن عاشور ہیں اور ان کی تفسیر کا نام ہے التحریر والتنویر۔ آپ مارکیٹ میں جائیں، اس کتاب کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں اور ذرا فیصلہ تو لیں، پوچھیں کہ یہاں کیا مراد ہے، واقعی 15ویں رات ہے کہ ہم سارے مل کر کے اس کو شروع کر دیں، اور اگر نہیں تو علی علم الیقین بات ہو۔ یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں فَهَذِهِ اللَّيْلَةُ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي ابْتُدِئَ فِيهَا نُزُولُ الْقُرْآنِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ رات وہ رات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا، اور یہ رمضان کے اندر ہے جب آپ غار حرا میں تھے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے۔ حضرات گرامی آگے بڑھتے چلے جائیں اور اس چیز کو دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے پاس ڈاکٹر پی ایچ ڈی ڈاکٹر عبداللہ محسن الترکی وزیر بھی ہیں، تفسیر المیسر کے اندر جب آتے ہیں اس آیت پہ اور اس کی تشریح میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اقسم اللہ تعالی، اللہ نے قسم اٹھا کے کہا ہے، بالقرآن الواضح، اس قرآن کی جو بڑا واضح ہے، جس میں کوئی غموض نہیں ہے، لفظاً و معنی، جس کے لفظ بھی واضح ہیں اور جس کے معانی بھی بالکل نمایاں ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر المبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو جس مبارک رات میں اتارا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہی رمضان، اور یہ رمضان ہے۔ اس کے اندر صرف پرانے دور کے وہ مفسرین نہیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ ان کے پاس پی ایچ ڈی نہیں تھی، وہ ایم فل نہیں تھے، وہ دنیا کی تعلیم نہیں رکھتے تھے، ان کی ریسرچ شاید ادھوری تھی، میں نے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح تصوف جس شخص سے بہت بڑا سہارا لیتا ہے، امام سیوطی رحمہ اللہ، ان کی تفسیر الدر المنصور میرے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں اخرج ابن مردوی، کہ یہ 15ویں رات ہے یا لیلۃ القدر ہے، کہتے ہیں کہ ابن مردوی نے شیخ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ قال انزل القرآن فی لیلۃ القدر، کہ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور بھائیو اسی طرح امام عبد الرزاق سے بھی یہی بات انہوں نے۔ اس کے بعد میرے سامنے زمخشری ہے، میں زمخشری کا نام کیوں لے کے آیا، اہل سنہ والجماعہ عموماً اس شخص سے بدعتے ہیں۔ زمخشری معتزلی ہے اور اس نے عقیدے میں بڑی جگہ چوٹ دی ہے، گمراہی پھیلائی بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ مجھے جو چیز نظر آئی ہے، جتنے بھی لوگوں نے آج یہ 15ویں رات کے بارے میں احادیث آپ کو یہ اخباروں میں پہلے پرتوں میں ملیں گی، وہ اسی معتزلی شخص سے اٹھائی۔ دنیا اس کو نحو میں امام مانتی ہے کہ نحو میں جو بات کرے فائنل ہوتی ہے،
اور اس سے مرعوب بھی ہے، لیکن یاد رہے کہ عقیدے میں، دین میں، شریعت میں اس شخص کی اپروچ مضبوط نہیں ہے، یہ معتزلہ کی طرف اور ان کا امام مانا جاتا ہے۔ یہ شخص جب آتا ہے تو اس سے بھی وہی فیصلہ ہوا جو ہمارے منبر و محراب شاید نہیں کرتے۔ اس نے بھی جب کہا تو یہ ساری باتیں کہنے کے بعد کہتا ہے وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، میرے نزدیک جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ قرآن مجید سورہ دخان کی اس آیت سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ وَقِيلَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، ایک کمزور سا قول، قیلہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جہاں مجہول کا صیغہ ہے اسے علماء اہل علم، اہل تحقیق، اہل فن صیغہ تمریز بولتے ہیں کہ اس میں کوئی علت ہے، کوئی بیماری ہے، کمزور پہلو ہے، یہ قول مضبوط نہیں ہے۔ وکیل، اور یہ بات بھی کہی گئی ہے، کہنے والا کون ہے پتہ نہیں۔ جب پہلا قول نقل کیا تو خود اپنی بات کی کہ میں نے جو کتاب و سنت کو دیکھا ہے، دائیں بائیں سے پڑھا ہے، اہل علم کو، اہل فن کو دیکھا ہے، مراد لیلۃ القدر ہے۔ وکیل عباس نے کہا ہے لیلۃ النصف من شعبان، کے شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی تفصیل دینا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں نے یہاں سے کیا لیا۔ اور یہ لکھتے ہیں وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاء، اس رات کے 4 نام ہیں، 4 نام ہیں لیلۃ الشعبان کے۔ کون کون سا؟ پہلا لیلۃ المبارکہ، قرآن کی اسی آیت سے، وَلَيْلَةُ الْبَرَاءَ، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ اس میں جتنے بھی گناہگار ہوتے ہیں ان کو بری کر دیتے ہیں۔ وَلَيْلَةُ السَّقْ، یہ رات ہے چیک بانٹنے کی، عربی میں السق سواد کے ساتھ چیک کے لیے ہوتا ہے، چیک جو کیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر چیک بانٹتے ہیں، جس کو روزی دینی ہے، جس کو رزق دینا ہے، جس کو جتنی عمر دینی ہے، اس کو پرچیاں اور چیک کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں۔ وَلَيْلَةُ الرَّحْمَةِ، اور اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لہٰذا اس کو لیلۃ الرحمہ بھی بولتے ہیں۔ وَقِيلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 40 لَيْلَةً، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر جس میں اللہ نے قرآن اتارا تھا وہ 25 کی رات تھی، 25 کی رات رمضان میں، 25 راتیں وہ ہو گئی، اور اس سے 15 پہلے شعبان کی، 25 اور 15 40۔ تو یہاں یہ لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ رمضان کی لیلۃ القدر سے 40 راتیں پہلے آتی ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، واللہ تعالی عالم۔ وقیل فی تسمیتها لیلۃ البراءۃ والسک، اس کے نام میں جو اس کو چیک اور برات کی رات کہا گیا ہے کہ جس طریقے خراج لینے والا، ٹیکس لینے والا ٹیکس دے کے رسید اور پرچی دے دیتا ہے کہ تیرا معاملہ بری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ہے، بندوں کو جو ہے وہ برات جو ہے وہ جہنم سے لکھتا ہے، تو لہٰذا یہ وقیلہ۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کی 5 خصلتیں ہیں کہ اللہ معاملات کو الگ کر دیتے ہیں، عبادت کی فضیلت ہے، دلیل کوئی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر حوالے کے، بغیر صحت کو دیکھے، بغیر سند کے ایک متن لایا گیا۔ کیا متن ہے؟ من صلی فی هذه اللیلہ 100 رکعہ، جو 15ویں شعبان کو رات کو 100 رکعت پڑھے گا۔ یہ آپ اخباروں میں اکثر دیکھیں گے۔ دلیل زمخشری معتزلی، ایک گمراہ فرقے کا گمراہ امام، اس کے حوالے سے جب باتیں باقی اپنے مقصد میں نہ پوری اترے تو کہہ دیا جاتا ہے یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہ ہے، یہ صحیح نہیں۔ جہاں اپنے مناسبت میں بات مل جائے وہاں کہہ دیا جاتا ہے جی انہوں نے ذکر کیا ہے من صلی فی هذه اللیلہ 100 رکعہ، جو بندہ 100 رکعت اس رات میں پڑھے گا، ارسل اللہ الیہ 100 ملک، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر 100 فرشتے اتار دیتے ہیں، 100 فرشتے۔ 30 یبشرونہ بالجنہ، 30 کھڑے ہو کے اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، و30 یؤمنونہ من عذاب النار، 30 اسے جہنم کے عذاب سے پناہ کی خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، و30 یدفعونہ عن آفات الدنیا، اور 30 اس سے جو دنیا کی مصیبتیں اور بلائیں ٹالنے کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں۔ باقی 10 بچے، و10 یدفعون عنہ مقاید الشیطان، اور باقی 10 جو ہیں شیطان کی فریب کاریوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ وَنُزُولُ الرحمةِ، قال علیہ الصلاۃ والسلام، اسی رات اس میں رحمت بھی اترتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ان اللہ یرحم امتی فی هذه اللیلہ بعدد شعر اغنام بنی کلب، کہ اللہ میری امت پہ شعبان کی 15ویں رات کو غنم، جو بکریاں ہوتی ہیں، بنی کلب پورے عرب میں مشہور تھا کہ اس کی بکریاں سب سے زیادہ ہے، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ میری امت کے لوگوں پہ رحم فرماتے ہیں۔ بھائیو، یہ روایت پرلے درجے کی موضوع اور من گھڑت اور ضعیف ہے، آپ اس کو موضوعات میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پیٹ ہو، جہاں پیسہ ہو، جہاں حلوہ ہو، جہاں مانڈے ہوں، میں کیا کہوں، شرم آتی ہے، اور وہ چیزیں ہوں جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والے کو اللہ
صرف پہلی بار لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جو مزہ دے دیتے کائنات کے سارے خوابوں میں نہیں. ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قد ذاق طعم الایمان. لوگوں ایمان کا مزہ وہ چکھتا ہے. کون چکھے گا؟ پوچھا جی کون چکھے گا جسے ایمان کا ریئل ٹیسٹ اور حقیقی مزہ ملتا ہے؟ کہا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جو اتنے پہ خوش ہو جائے کہ میرا رب اللہ ہے, جو کہے گا میں وہ کروں گا, اور میرا دین اسلام ہے, اس میں جو مجھے خالص اور پیور ملے گا میں نے وہی کرنا ہے, وہ محمد الرسول, اور میرے اور رب کے درمیان نمائندگی کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جو ان سے صحیح ملے گا میں نے وہ لینا ہے, جو غلط ہے میں نے رد کر دینا ہے. پورے معاشرے سے کٹ جاؤں گا لیکن غلط نہیں کروں گا. اس کو ایمان کا مزہ ملے گا. اور یہ مزہ بسا اوقات دنیا تو کہتی ہے نا کوئلوں پہ جناب بلال کے کباب بن رہے تھے, میں کہتا ہوں وہ ایمان کا ٹیسٹ جو انہیں مل رہا تھا شاید یہی چیز ان کو کوئلوں پہ لٹائے ہوئے تھے, وگرنہ لیٹا نہیں جا سکتا, مشکل ہے. یہ ایمان کا ریئل ٹیسٹ آپ دنیا کے سارے کھاپے کھا کے دیکھ لیں, ساری ڈشیں اپنے جسم میں اتار کے دیکھ لیں, ساری سویٹ سے اپنے منہ کو تلفظ دے کے دیکھ لیں. کعبہ کے رب کی قسم, ایک سنت جس کو دنیا رد کر رہی ہے اور وہ صحیح سنت ہے, دنیا کا مقابلہ کر کے مارکیٹ میں آپ اس سنت پہ عمل کریں, ایک مومن دل والے کو جو مزہ اللہ اس وقت دے گا کائنات میں کسی چیز میں وہ مزہ ہے ہی نہیں. لیکن کیا کریں, منہ کو جو لگ گئی ہے یہ اب چھٹتی نہیں. اس کے لیے دلیلیں بھی چاہیے, بے شک وہ پرلے درجے کی لولی ہوں, لنگڑی ہوں, کانی ہوں, اندھی ہوں, وہ موضوع ہوں, وہ من گھڑت ہوں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہوں, اس میں وعید موجود ہو کہ لوگوں کوئی ایسی بات جو میں نے نہیں کہی میرے ذمہ لگاؤ گے, جنت تو کیا ملنی ہے, جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ پاؤ گے. لہٰذا اہل علم, اہل نظر کو تو اگر یہ نظر نہیں آئی تو میں عوام کو کم از کم کہتا ہوں آپ لائبریریوں میں جائیں, دیکھیں یہ چیز موجود ہے, اس کو چیک کریں. اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک اور بھی روایت کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے, ان اللہ تعالی یغفر لجمیع المسلمین, اللہ سارے مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے فی تلک اللیلہ, اس رات میں, الا لکاہن, سوائے نجومی کے. چلیں اگر یہ روایت صحیح بھی مان لی جائے 2 منٹ کے لیے, صحیح ہے نہیں ہے, مان لیتے ہیں, مان لے اس کو, تو کیا اس رات ہم چھٹکارا پاتے ہیں لوگوں کو درس میں, دروس میں, لیکچرز میں, اپنے بیانات میں, خطابات میں. وہ عبادت کی رات میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ کاہن لوگ برے ہوتے ہیں, نجومی, یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے یہ آپ کا آج کا دن, آپ کا ہفتہ, آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا. اس رات میں تو یہ بتانا چاہیے پھر کہ یہ لوگ غلط ہیں, ان کو اللہ معاف نہیں کرتا. او ساحرن, جادوگر, یہ جتنے نجومی, یہ بنگالی, یہ فلاں بابا, یہ کالا علم, یہ علم رکھنے والے, او مشاہن او مدمن خمر, شرابی کو معاف نہیں کیا جاتا, اور والدین کے نافرمان کو معاف نہیں کیا جاتا, دل میں کینہ, حسد اور بغض رکھنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا, اور مصرن علی الزنا, یا زنا کے اوپر جو ہے اور جس کی لت بن گئی اسے معاف نہیں کیا جاتا. کیا ان معاملات کا تذکرہ وہاں ہوتا ہے؟ ان کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے, اس پہ بھی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال اسی طریقے سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہے وہ منسوب کی گئیں, لیکن میں ان کو چھوڑ کر کے یہاں پھر اسی امام کے قول کو ذکر کرتا ہوں. والقول الاکثر, زیادہ اور صحیح جو ہے, ان المراد باللیلۃ المبارکۃ لیلۃ القدر, وہ لیلۃ القدر ہی ہے. اور باقی جو ہے اس کے بعد میں ایک اور تفسیر کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں, المحرر الوجیز شیخ ابن عطیہ کی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہاں جو مراد ہے وہ لیلۃ المبارکہ سے, یہی صحیح ہے کہ لیلۃ القدر ہے. اور جو یہ کہا گیا ہے کہ یہاں سے مراد لیلہ 15ویں رات ہے, وہ شعبان کی, وہ صحیح رہی ہے, کمزور ہے. اذ ابن عبد السلام وہ بھی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں لیلۃ مبارکہ, اس سے مراد جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اور جو شعبان کی 15ویں رات کہی گئی ہے وہ یقال, یہ ایک کمزور قول ہے. اسی طرح میں ایک عباضی کی تفسیر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عباضی بھی اہل سنہ والجماعہ کی نظر میں یہ گمراہ فرقہ ہے, متصوفہ میں ہے, اور ان لوگوں نے بھی دین کو, شریعت کو, عقیدے کو بالکل بدل کے رکھا. اور ان ظالموں کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے, اللہ معاف کرے, جو جمی متصوفہ اس وقت اپنے اوپر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مثال ایسے ہے جتنا بھی آپ قرآن لے کے آئے, دین لے کے آئے, حدیث لے کے آئے, علم لے کے آئے, عمل لے کے آئے, جیسے بچہ نرسری کلاس میں رٹا لگا کے الف یاد کرتا ہے یا اے سے زی تلک وہ ان چیزوں کو یاد کرتا ہے جو بیس ہوتی ہے. تو پورا قرآن 1,24,000 نبیوں کی جو شریعت ہے یہ نرسری ہے. 1,24,000 ادارے کھلے,
आसमान से रब ने पैगंबर उतारे, उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, 950 साल तलक के लिए उन्होंने तालीम और तरबियत जारी रखी। इन जालिमों का कौल यह है कि वो पैगंबर नर्सरी में रहे, और ये जो सूफी हजरात इन्होंने आकर के जो तरीकत दी है, ये आगे आज की रिसर्च तहकीक और पीएचडी है, पैगंबर सारे नर्सरी से ही फेल होकर जाते रहे। उन लोगों के अखबार, उनकी भी एक तफसीर है, ये फैश अल-इबाजी है, अपनी तफसीर में इन्ना अंज़लनाहु की तफसीर करते हुए लिखते हैं, ऐ अंज़लना अल किताब अल्लज़ी अंज़लनाहु अक़समनाहु व हुवल कुरान। ये सारा जिक्र करने के बाद आगे चल के लिखते हैं, फी लैलतिन मुबारका अक्तरल्लाहु फीहा अल खैर व अतबतहु, कि अल्लाह ने इसमें खैर और बरकतें ज्यादा की हैं। वही लैलतुल कद्र इंदल जमहूर, और ये जमहूर के नजदीक जो है लैलतुल कद्र है, वह हुवा सही, और मेरे नजदीक भी यही बात सही है कि ये शाबान की 15वीं रात नहीं बल्कि लैलतुल कद्र जो कि रमजान में है, ये वो वाली रात है। इसी तरह शिया फिरका, जैदी फिरका, उनकी तफसीर मेरे पास इस वक्त तफसीर आकम मौजूद है। ये जब इस आयत की तफसीर में आते हैं फी लैलतिन मुबारका, तो लिखते हैं हिया लैलतुल कद्र, मेरे नजदीक जो पक्का और पुख्ता कौल है वो लैलतुल कद्र है। वकील लैलतुन निस्फ मिन शाबान, और एक कमजोर सी राय ये भी है कि ये शाबान की 15वीं रात हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर जो हमारे दलाल गुजर चुके हैं। इसी तरह इब्ने हय्यान अल बहरुल मुहीत में कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो लैलतुल कद्र है। ये भी तफसीर की बड़ी जबरदस्त किताब है, और इन्होंने कौल नकल किया है हाफिज अबू बकर इब्नुल अरबी का। ये नुक्ता याद रखिएगा, इब्नुल अरबी दो है, एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं, मालकी हैं, मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, शारे हदीस भी हैं। अहकामुल कुरान नामी इनकी बड़ी जबरदस्त किताब है तफसीर पे। ये अलिफ लाम के साथ इब्नुल अरबी लिखे जाते हैं, बड़े सकालर और फाजिल आदमी हैं। और एक है इब्ने अरबी, अलिफ लाम के बगैर इब्ने अरबी, ये परले दर्जे का जाहिल और सूफी आदमी था, जिसने दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुकाबले में जहालत बांटी है, और लोग उसको बहुत बड़ा इमाम समझते हैं। ये इब्नुल अरबी के हवाले से अल बहरुल मुहीत के अंदर शेख अबी हय्यान लिखते हैं कि ला यसिहु फीहा शै, शाबान की 15वीं रात के हवाले से जितने भी दलाइल पेश किए जाते हैं वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। वला फी नस्खिल आजाल फीहा, और ना इसके अंदर के इंसान की उम्रें लिखी जाती हैं, वो मामलात जो सारे अल्लाह ने लैलतुल कद्र के बारे में बताए हैं रमजान की आखिरी अशरे की रात में, उसको इस तरफ मंसूब किए जाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इमाम बगवी मालिमुत तंजील, ये उनकी तफसीर की किताब है, उसमें लिखते हैं काला कतादा इब्न ज़ैद हिया लैलतुल कद्र, कि ये लैलतुल कद्र है। और इकरमा की तरफ जो मंसूब बात है, जो कहा गया है या लैलतुन निस्फ मिन शाबान, फिर उसके हवाले से जो है आगे चलिए इमाम तबरी ने और सयूती ने दुर्र मंसूर में और अब्दुल रज़्ज़ाक ने इस बात को सही बोला है कि ये लैलतुल कद्र है, रमजान की 15वीं रात नहीं। और जो रमजान की 15वीं के बारे में है, अखरजहु तबरी, तबरी ने जो है उसको भी जिक्र किया है। व औलल कौलैन फी ज़ालिका व औला अल कौलैन, पहला कौल जो है या पहला कौल वही सवाब और सही है कि लैलतुल कद्र मुराद है, और जो बाकी मामलात इसकी तरफ मंसूब है वो दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से तफसीर को आप पढ़ते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अल्लाह ताला ने जिस कुरान को उतारा, उसकी तफसीर को अगर आप देखना चाहते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसी बात को बयान करते हुए इमाम खाज़न ने लुबाबुत तावील में जिक्र किया, तो यहां आकर के भी यही बात कही कि लैलतुल कद्र और दूसरा शाबान की 15वीं रात का, फिर दोनों का जिक्र करते हुए वो आगे बात को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ सही जो है वो यही है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब ये लैलतुल कद्र ही सही है। इमाम राजी मफातिहुल गैब में ये वो मुफस्सिर हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ अपनी तफसीर में दिया, और बाज लोगों ने जिद में आके कहा कि इसकी किताब में सब कुछ है सिवाय तफसीर, सब कुछ है सिवाय तफसीर। अपनी अपनी सोच होती है, बहरहाल देखे। इन्होंने कहा कि अल मसअलतुल खामिसा, 5वां मसला जो इस आयत के तहत मैं बयान कर रहा हूं, इख्तलफू फी हादिहि लैलतिल मुबारका, लोगों का इख्तिलाफ हुआ है कि लैलतुल मुबारका कौन सी है, शाबान की 15वीं या रमजान के अंदर लैलतुल कद्र। फिर कहते हैं कि इन्नहा लैलतुल कद्र, ये अक्सर का कौल है कि वो लैलतुल कद्र है। और कुछ लोगों का और जनाब इकरमा की तरफ मंसूबी ये बात है कि ये लैलतुल बरा, शाबान की 15वीं रात है। और फिर उन्होंने दोनों तरफ से दलाइल दिए, और दलाइल देने के बाद आखिर में जब वो तरजीह देते हैं कि ये लैलतुल कद्र है, उन्हीं के हवाले से
بات کر کے وہ بات کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے۔ رہا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رمضان کے بجائے شعبان کی 15ویں رات ہے، کہتے ہیں یا لیلۃ النصف من شعبان، جنہوں نے یہ کہا ہے فما رأیت لہم فیہ دلیلا یعول علیہ، مجھے کوئی ایک بھی صحیح دلیل نہیں ملی کہ اس کو بنیاد بنا کے ہم شعبان کی 15ویں رات کو وہ فضیلت دے دے جو لوگوں نے بنائی ہے۔ یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بھائیو وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے، وگرنہ تفسیروں کی ابھی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور میں آپ احباب کے سامنے اس چیز کو رکھنا چاہتا تھا، لیکن بہرحال جتنا ہوا اللہ اسی کو قبول کرے۔ امام سعدی تحسیر الرحمان میں لکھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ امام طبری جس کو یہ مانا جاتا ہے کہ جتنے بھی مفسرین نے تفسیر لی ہے امام طبری کے محتاج ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں اہل تعویل کا اختلاف ضرور ہوا ہے کہ یہ کون سی رات مراد ہے، لیکن جو بعض کا قول ہے وہ لیلۃ القدر ہے، پھر اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض نے وہ رمضان سے ہٹ کر کے شعبان کی بات کی ہے، اور صحیح یہ ہے وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ، صحیح کیا ہے، شعبان کی 15ویں رات یا رمضان کی لیلۃ القدر؟ کہتے ہیں من قال لیلۃ القدر، جس نے یہ کہا ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے، یہی بات صحیح ہے۔ میرے پاس اس وقت تفسیر قشیری ہے، انہوں نے بھی لیلۃ القدر بولا۔ میرے پاس احمد القطان کی تفسیر ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر مراد ہے۔ میرے پاس ابو حفص کی تفسیر لباب ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو صحیح ہے، بعض نے کہا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات، لیکن کمزور قول ہے۔ اسی طریقے سے بڑھتے چلے جائیے، میرے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترنے والی اس آیت کی ایک اور تفسیر، یہ شیخ شنقیطی ہیں، اضواء البیان میں واضح طور پہ کھلے لفظوں میں لکھتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو یاد رکھو کہ آپ، میں اسے آخر میں ذکر کرتا ہوں، امام نصفی نے مدارک التنزیل میں اسے لیلۃ القدر کہا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تفسیر جسے تنویر المقباس کے نام سے آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد لیلۃ القدر ابن عباس نے، اور امام ماوردی نے نکت اور عیون جو ان کی اپنی تفسیر ہے اس میں اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ چلتے چلے جائیے، تفاسیر کی ایک لمبی لائن موجود ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام شنقیطی جب اس پہ آتے ہیں تو کھلا بات بیان کرتے ہیں، فَدَعْوَا، جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے أَنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، کما روی عن اکرمہ، جیسا کہ اکرمہ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے، وغیرہ لا شک فی انہا دعوی باطلہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جھوٹ پہ مبنی جھوٹا دعویٰ ہے، باطلتن پرلے درجے کا باطل دعویٰ ہے، لمخالفتہا لنص القرآن الصریح، کیونکہ قرآن کی دو صریح نصیں جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں، ولا شک کل ما خالف الحق فهو باطل، اور صحیح یہ ہے کہ جو حق کے مخالف ہوگا وہ باطل ہوگا، والاحادیث التي یوردها بعضهم، اور وہ حدیثیں جو وہ لوگ سٹیج سے بیان کرتے ہیں، فی انہم من شعبان، کہ وہ شعبان ہے، المخالفت لصریح القرآن، یہ قرآن کی صریح آیات کے بھی مخالف ہیں، لا اساس لہا، جن کی نہ سند ہے، نہ کوئی استناد ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ جن کا پاؤں ہے، ولا یصح سند شیء منہا، نہ ان کی سند ثابت ہے، کما جزم به ابن العربی، جیسا کہ ابن العربی نے اس کے اوپر جزمن کہا ہے، وغیر واحد من المحققین، اور محققین کا یہ قول ہے، فالعجب کل العجب من مسلم، تعجب ہے اس مسلمان کے اوپر، یخالف نص القرآن الصحیح، جو قرآن کی صحیح نص کی مخالفت کرتا ہے، بلا مستند کتاب ولا سنت صحیحہ، نہ اس کے پاس قرآن کی کوئی صحیح آیت صریح اور نہ قرآن سے ہٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح سنت ہے۔ تو بھائیو یہ سارا منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آیات، تفسیر، تفاسیر، اہل علم، ان کا قلم، ان کی تحریر، ان کے اقوال، ان کے فیصلے، ان کی تصحیح اور ان کا اختیار، اور اس کے بعد بات چھوڑ رہا ہوں اصلاح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پہ آپ پر۔ پیغمبر علیہ السلام کائنات کے بہترین مصلح تھے، اچھے انجینئر، اچھے کاریگر تھے، جو چیز صحیح ہوتی تھی اسے بگاڑ نہیں دیتے تھے، نکال کے کہ نہیں ڈالو، نہیں، جو غلط تھی اسے رکھتے نہیں تھے کہ چلو چل جائے گا کام، آپ اس کو ختم کر دیتے تھے۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو ہم اس کو چلائیں، اگر صحیح نہیں ہے، اتنی تصریحات موجود ہے اور ہم نے سینہ زوری پہ ان کو منوانا ہے، تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلواتے ہوئے تھوڑا سا شرمانا چاہیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر اور برکت اسی میں ہے کہ وہ اچھے کام کا کہتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے, امتی بننے کی توفیق دے. کما حق کو اس کے مطابق ہم ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو لیں. جو چیزیں میرے گھر سے اور معاملات اور عقیدے اور ایمانیات سے ریلیٹڈ ہیں, کم از کم میں ان میں تو اپنی اولاد کی تصحیح کروں. انشاءاللہ اگر ہر آدمی یوں شروع کر دے گا تو ابتدائی یونٹ صحیح ہو جائے گا, تو بات آگے بڑھے گی. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.